میں نے کہا جو تیری اور میری پاک بی بی مریم علیہ السلام کے اوپر جو تہمت لگائے وہ دوست، اور جو تیری اور میری صفائی پاک دے۔ مریم کے پاک دامنی کی قسمیں کھائے وہ دشمن۔ تو میں نا سر ایک سفر کر رہا تھا سویڈن سے پیرس، اچھا وہ پونے گھنٹے کا سفر ہے، اچھا 2 سیٹوں والے جہاز، وہ جو ہلتے بھی بہت ہیں، اس میں ذرا ٹکٹ سستی ہوتی ہے نا سر، وہ مل بھی آسانی سے جاتی۔ ٹھیک۔ تو میرے ساتھ جو اس طرف جو مسافر تھا اس نے مجھے کہا ہائی دس از ڈینیل۔ میں نے اس سے کہا دس از افتخار۔ میں نے کہا یو مسلم؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ تو انہوں نے جی کوئی بات شروع کی، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سفر تھوڑا ہے، لمبی ہو جائے گی بات، ایسا کرتے ہیں ایک سوال آپ کر لیں ایک میں کر لیتا ہوں، تو اتنی دیر میں اپنا سفر بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ پہلے کرو۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا میری ماں ہے۔ میں نے کہا میری بھی ماں ہے، تو پھر ہمارا کیا رشتہ ہوا؟ اس نے کہا جی بھائی۔ میں نے کہا آپ دونوں بھائی ہیں اور ہماری ماں بھی ایک ہے، پاک ماں ہے، پاک مریم۔ میں نے کہا حضرت پاک مریم علیہ السلام کے اوپر وہ کس نے تہمت لگائی تھی، کنہوں نے لگائی تھی؟ تو انہوں نے کہا یہود۔ اور میں نے کہا تیری اور میری جو پاک ماں ہے حضرت مریم علیہ السلام، اس کی پاکیزگی کی قسمیں کون کھاتا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو میں نے کہا قرآن؟ کہنے لگے یس قرآن۔ میں نے کہا جو تیری اور میری پاک بی بی مریم علیہ السلام کے اوپر جو تہمت لگائے وہ دوست، اور جو تیری اور میری صفائی پاک دے۔ مریم کے پاک دامنی کی قسمیں کھائے وہ دشمن۔ تو اس نے سر جھکا لیا، نیچے کر لیا۔ میں نے کہا میرا سوال ختم ہو گیا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ وہ کوئی 18 سے 20 سیکنڈ جی خاموش مجھے دیکھتا رہا، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ could you please give me your telephone number, I will call you later۔ میں کہا کیوں؟ کہنا سوال نہیں میرے ذہن چاہ رہے۔ میں کیا اوکے نو پرابلم۔ انہوں نے فون نمبر دے دیتا ہے سر۔ 3 دن تو بعد میں پاکستان آ گیا، تو میں نے وہ کال آئی ہے، انہوں نے دسے بھی 3 دن بعد میں جا رہے ہیں۔ انہیں میں نے فون کیا، انہوں نے کہا یو ریچ سیفلی؟ میں کہا الحمدللہ۔ کچھ گلاں کرتا رہا، میں کہا سوال کہنا نہیں یار ذہن چ نہیں آ رہے، بہت پریشان ہو دا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کی سوال تیرے نال کراں۔ میں کہا کوئی گل نہیں، ٹائم ہے جدو مرضی۔ 11ویں دن سر میں بالکل بیت اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوں تو اس کی کال آئی، تو کہنے گئے افتخار دس از ڈینیل، ویئر یو آر؟ میں کہ آئی ایم ان فرنٹ آف بیت اللہ۔ میں کہ یو نو بیت اللہ؟ کہنا نو۔ اب میں نے بیت اللہ کے بارے میں اسے بتانا شروع کیا، اور اس میں نے یہ خاص بات جو ہوئی وہ میں نے کہا یہاں کوئی بھی خلوص کے ساتھ دعا مانگی جائے نا تو وہ فوراً قبول ہو جاتی۔ تو کہنے لگا آپ نے کیا دعا کی؟ میں نے کہا یہی کہ میرا بھائی ہے ڈینیل مسلمان ہو جائے۔ دنیا میں پریشان پھرتا ہے، وہ اور میں کبھی دونوں ہی یہاں پہ کھڑے ہوں۔ تو فون بند ہو گیا، اس کا کٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا میسج آیا، اس کو میں نے بتایا تھا، وہ میرے دوست ہیں کہ نذیر صاحب سویڈن میں جن کے پاس میں، انہوں نے کہا could you please send me the number۔ میں نے نذیر صاحب کو نمبر سینڈ کیا اسے، میں نے نذیر صاحب کو کال بھی کی، میں نے کہا بھائی یہ میرا ڈینیل وہاں پہ آپ کے پاس، ان کا ذرا خیال رکھیے گا، کال آئے گی۔ اب وہ ایک دن گزرا ہے تو میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، وہاں سے پرائیویٹ ٹیکسی پہ میں جا رہا تھا، تو حدود سے پہلے اس ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ حدود آگے شروع ہونے لگی ہے، تو درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور حضور سے اجازت لے لیں داخل ہونے کی، اور میرے لیے بھی لے لینا پلیز۔ واہ واہ واہ۔ تو میں نے انہوں نے کہا بھائی پھر سائڈ پہ گاڑی لگاؤ۔ میں نے درود شریف پڑھ کے اللہ حضور سے درخواست کی، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا سر اجازت ہو گئی ہے۔ اچھا۔ میں حیران ہوا اس کے اس کہنے پہ، تو اس نے گاڑی بھی ساتھ چلا دی۔ حدود کے اندر جب انٹر ہوئے نا سر، تو موبائل کے اوپر میسج بلنک ہوا، اس پہ لکھا تھا مسٹر افتخار ٹھاکر، آئی واز ڈینیل، نائب آئی محمد عمر۔ واہ واہ۔ آگے اس نے لکھا کہ اب آپ چونکہ وہ سمجھ رہا تھا میں بیت اللہ میں ہی ہوں، تو اس نے کہا کہ آپ وہاں ہیں تو میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا کرتے رہیے۔ اب میں حضور کے یہاں پیش ہو گیا،
رانا ان کا بھی سلام پیش کیا، اپنا بھی کیا۔ میں نے نذیر صاحب کو کال کی، مجھے نذیر صاحب نے بتایا، اس نے کہ جی وہ رات کو آ گیا تھا تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے میرے پاس۔ آ تو وہ روز رہا ہے میرے پاس، لیکن رات کی کیفیت اس کی بالکل چینج تھی، اور ساری رات وہ روتا رہا، اور اس کے بعد فجر سے کچھ دیر پہلے اس نے پھر سرنڈر کر دیا تھا۔ اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھائیں، میں ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو میری ماں کی پاک دامنی کی قسمیں کھاتے ہیں۔ واہ، اس کے بعد ابھی بھی رابطے میں ہیں الحمدللہ۔ ان کی شادی بھی یہاں پاکستان میں اچھا، ہوئی، کیونکہ فیملی چھوڑ دیتی ہے نا سر، جب کوئی بندہ فیملی سے نکلتا ہے نا، فیملی اسے چھوڑ دیتی ہے، ٹھیک، پھر اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر اور مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے شادی آپ نے کروائی؟ ہاں جی سر، جی سر، واہ، ادھر ہی سے خاتون کی ابھی ان کے بچے ہیں سر الحمدللہ، اب تو اچھا، پوری، ہاں جی پوری فیملی، انہوں نے سٹور بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر ہی ان کی رہائش ہے۔ یہاں پاکستان میں؟ نہیں سر، سویڈن میں۔ سویڈن میں؟ ہاں جی، بڑی ویل، اب ٹھیک ہے فیملی، اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی تھوڑے تھوڑے اٹیچ دوبارہ سے ہو رہے ہیں، اچھا اچھا، تاکہ کوشش ہو سکے۔ جی